بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبي، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا. میر حجاز یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. اور علامہ اقبال اور ایک جگہ کہتے ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. مسلمان کے دل میں کسی اور کا مقام نہیں ہے، مقام ہے تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، کہ مسلمان کے دل میں کسی اور کا مقام نہیں ہے، بلکہ دل میں مقام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب یہ زبان سے کہتے ہیں اور جب یہ دل سے تصدیق کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارا جو کچھ بھی ہے آبرو ما زنام مصطفیٰ است، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. ایک یہودی تھا، تورات شریف پڑھتا تھا کیونکہ ان کی کتاب ہے، مگر اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی تھی اور آپ کا نام بھی لکھا ہوا تھا، تو اسے بڑی چڑ آتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جہاں پر نام لکھا ہوا تھا وہاں پر وہ نام کو جو ہے سو پھاڑ دے کے نکال دیتا. اس کے بعد مطمئن رہتا تھا کہ میں نے یہاں سے محمد کا نام نکال دیا. مگر پھر جب دوسری مرتبہ کھولتا پھر سے، تو وہ نام پاک ایک کے بجائے 2 مرتبہ لکھا ہوا پاتا، پھر نکال دیتا. پھر اس کے بعد پھر کھولتا، پھر دیکھتا کہ 2 کے بجائے 3 جگہ نام لکھا ہوا ہے، پھر غصہ آتا، نکال دیتا. تو پھر بعد میں پھر جب کھولتا تو دیکھتا کہ 3 کے بجائے 4 ہے. بہرحال جیسا جیسا یہ کرتے جاتا، وہ اللہ تعالی حبیب پاک کے نام کو اس کی تورات کتاب میں بڑھاتے ہی جاتا. اس کے بعد وہ قائل ہو جاتا کہ واقعی یہ نام ایسا ہے کہ دنیا والے کوئی مٹانا چاہے تو ہرگز ہرگز نہیں مٹا سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا وہ قائل ہو جاتا ہے. تو جب غیر کا یہ معاملہ ہے تو ہمارا معاملہ تو اس نام پہ قربان ہونا، اس نام پہ کٹ مرنا، یہ ہمارا نشان ہے، یہ ترہ امتیاز ہے. اگر اس نام سے اگر آدمی اس نام پر مر مٹنا نہیں جانتا تو پھر اسے دنیا میں جینے کا حق حاصل نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اپنی جان کو قربان کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہو سکا تو اسے مر جانا چاہیے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کے سوا کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایک عام مسلمان سے لے کے خاص مسلمان، اولیاء اللہ، سب اس نام کی عظمت کو اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، رفیع غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے۔ تو آئیے آپ ہی کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کے دور میں ایک عیسائی ایک مسلمان میں بحث و تکرار ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ کس بارے میں جھگڑا ہوتا ہے؟ اس بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے نبی افضل نہیں ہے، ہمارے نبی تمہارے ہی نبی نہیں بلکہ سب نبیوں سے افضل ہے، سب نبیوں کے سردار ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو وہ کہتا ہے کہ دلیل پیش کرو۔ تو کہتا ہے کہ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں بھائی، میں کوئی عالم نہیں، علامۃ الدہر نہیں کہ میں تمہیں دلیل دے سکوں، مگر میرے دل میں یقین کامل ہے اور میرا دل و دماغ اس بات پر مکمل جو سو گواہی دیتا ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے۔ بھولا بھالا سنی مسلمان تھا مگر بڑا سچا پکا تھا، دیوار پہ کی بلی نہیں تھا، کبھی ادھر ساتھ دیا کبھی ادھر ساتھ دیا، ڈوغلا نہیں تھا بلکہ پکا مسلمان تھا، کٹر سنی مسلمان تھا۔ آج یہی چل رہا ہے نا، کبھی جو سو کسی اہل حدیث کی تائید کر دیتے ہیں تو کبھی رافضی کی تائید کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور گمراہ جماعت کی تائید کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم سنی ہیں۔ ارے واہ، ایسے کیسے سنی ہے؟ تو سنی جو ہوتا ہے یاد رکھیے کہ کسی گمراہ فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا اور اس سے وابستگی نہیں رہتی، وہ پکا اور سچا سنی مسلمان اہل سنت والجماعت پر قائم رہتا ہے، خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنے سنی بھائیوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، عقیدے میں بھی کوشش کرتا ہے، عمل میں بھی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ کٹر سنی مسلمان کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے نبی کی عظمت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ تو ویسا ہی وہ بھولا بھالا مسلمان تھا مگر کٹر تھا، ٹناٹن تھا، پی پی ایس نہیں تھا، ٹی ٹی ایس تھا، پلپلا نہیں تھا، ٹناٹن سنی تھا۔ تو اس نے جو ہے سو کہا تم کچھ بھی بول لو، میں ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا سردار، سب سے اعلیٰ و افضل سمجھتا ہوں۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے نبی ہونے میں ہم فرق نہیں کرتے، مگر جہاں تک عظمت کا معاملہ ہے، جہاں تک شان کا معاملہ ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں ہمارے نبی کی عظمت کو جو سو تسلیم کرتا ہوں، سب نبیوں پر فاقن نبینا، سب نبیوں پر فوقیت لے گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ذرا سنو تو صحیح، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو افضل ہیں، وہ افضل ہونے کی جو میں دلیل دیتا ہوں، میں تمہاری کتاب قرآن شریف سے ہی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہنے لگتا ہے تمہارے قرآن میں ہے وہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ کوڑی اور برس والے کو اچھا کر دیتے تھے، جب ہاتھ پھیر دیتے تو بالکل شفا ہو جاتا، بالکل شفا حاصل ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ احیی الموتى باذن اللہ، اور اللہ کی اجازت سے میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر کے بتاتے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ اور اس کا کہتے ہیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور سنو میں اس بات کی بھی جو ہے سو خبر دیتا ہوں، اطلاع دیتا ہوں کہ تم تمہارے گھروں میں کیا کھاتے ہو اور کیا چھپا کے رکھے ہو گھروں میں، یہ بھی اس بات کی بھی اطلاع ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاصوں کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں، تم گھر میں جو کھاتے ہو اس کی بھی اطلاع دیتا ہوں۔
اس وقت کوئی سی سی کیمرہ نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا جو آج کل جو سو ترقی ہو گئی، مگر کسی گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں جاتے تھے، مگر اپنے مقام سے بھی کس کے گھر میں جو سو کس نے کیا کھایا اور کیا چھپا کے رکھا، ان ساری باتوں کی اطلاع دیتے تھے، اور یہ کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں ہمارے نبی کی یہ شان بیان کی گئی ہے، نبی کی یہ عظمت بیان کی گئی ہے، اب تو تم ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی برتری تسلیم کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ تم قرآن کی دلیل لاؤ، کچھ بھی میرے سامنے بیان کرو، مگر میں ہمارے نبی کی برتری کو، عظمت کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ تمہارے دلیل کی کاٹ دوں یا اس دلیل کے جواب میں اور کوئی اچھی دلیل دوں، مگر مجھے یقین کامل ہے، یقین محکم ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے برتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء ہمارے نبی کے طفیلی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ عجیب آدمی ہو، میں دلیل کہتا ہوں اور تم اپنی ہٹ درمی دکھاتے ہو۔ سنیوں سے یہی کہتے ہیں نا، سنی کوئی بھی عمل اچھا کرتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ارے دلیل دو، بولے تو کچھ دلیل نہیں دیتے، اور جو سو اپنی ہٹ درمی دکھاتے ہو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ کیسے عجیب مسلمان ہے، بلکہ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو بھٹکنا نہیں، بلکہ اپنے یقین کا اظہار کرنا، اپنے عالم سے رجوع ہونا، سنی عالم سے رجوع ہونا، صحیح سنی عالم دین سے رجوع ہونا، اس کے پاس اس شخص کو لے کے آنا، اس کا جو سو اچھا جواب اور اچھی دلیل مل جاتی ہے اور وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام یہ کہتا ہے میں جو سب ماننے والا نہیں ہوں، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اتنے میں وہاں سے حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ دونوں بحث کر رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کیوں کیا بات ہے، کس بات میں الجھے ہو، کس بات میں بحث کر رہے ہو؟ بہت دیر سے دور سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ بحث میں ہو۔ تو عیسائی کہتا ہے دیکھو حضرت، میں عیسائی ہوں اور یہ آپ کے مذہب کا ہی ماننے والا مسلمان ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میں قرآن سے ہی دلیل دے رہا ہوں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو اتنی بڑی دلیل دینے کے بعد بھی جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ذرا شانت ہو جا، خاموش ہو جا۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، بلکہ صحابی بھی نہیں ہوں، صحابی نہیں بلکہ تابعی بھی نہیں ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والوں ہوں، ایک امتی ہوں۔ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے نا، تو ہمارے نبی سے افضل ہوئے، میں ہمارے نبی کا غلام ہوں، اگر میں یہ کام کر دوں تو کیا ہمارے نبی کی افضلیت کو تسلیم کر لے گا؟ تو اس نے کہا نبی تو دور کی بات ہے، آج کے دور میں ان کا امتی اگر یہ کام کر دے تو پھر اس نبی کی افضلیت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، یہ تو بہت بڑھیا دلیل ہوگی، بڑی دلیل ہوگی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، چل کسی قبرستان کو لے کے چل، میں نہیں لے کے جاتا، تو لے کے چل۔ ایک پرانے قبرستان کو لے کر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہاں پہ ایک پرانی قبر کی نشاندہی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس مردے کو زندہ کرو، جو بالکل جو سو گڑا پڑ گیا تھا اور قبر کا نام و نشان بھی نہیں، بولے وہ قبرستان میں تو تھا۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قم باذن اللہ، یا ایک روایت میں قم باذن، دونوں بھی درست ہے، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا یا میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یہ کہا، خبر اور اس میں شگاف بڑھ گیا، اور اس میں سے ایک مردہ جو گویا تھا، گانے والا تھا، گاتے ہوا نکلا۔ بولا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ بولے قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو ہے سو ہمارے نبی کی افضلیت کے لیے دلیل طلب کر رہا تھا، اسی لیے اسے دلیل دی گئی کہ تجھ کو زندہ کر کے، تو برسوں کا جو سو مرا ہوا ہے، تجھ کو زندہ کر کے۔ تو کہتا ہے کہ یقیناً ہمارے نبی سب نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب وہ عیسائی دیکھتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی بات ہے، دور کی بات ہے کہ ان کا امتی، ان کے جو ہے سو غلام حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مردے کو زندہ کر رہے ہیں، تو فوری وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ محترم سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی ایک خاص طاقت ہوتی ہے کرامت، جسے کرامت کہا جاتا ہے، اور حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو بے شمار کرامتوں کا اظہار ہوا ہے، مگر کبھی کبھی آپ نے کرامتوں کا کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کیا کہ کسی مصلحت کے تحت، جیسے کہ ایک شخص کا واقعہ ہے، ایک شخص بہت دور دراز سے جو سو آتا ہے اور آ کر جو سو یہ کہتا ہے، دیکھتا ہے پیران پیر کی کرامت، تو وہ تھوڑے دن رہتا ہے تو کوئی کرامت نظر نہیں آتی، آیا تھا بڑی خوشی خوشی، مگر جا رہا ہے غم زدہ ہو کر، پیران پیر سے مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے حضرت میں جا رہا ہوں۔ بولے تو آیا تھا بہت خوشی سے مگر جا رہا ہے غم زدہ ہو کر، یہ کیا بات ہے؟ تو بولے حضرت آپ کی کرامت دیکھنے کے واسطے آیا تھا مگر کوئی کرامت نہیں دیکھیں، اسی لیے افسردہ جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اتنے دن رہا، اس میں کبھی مجھے سنتوں کی خلاف ورزی کرتے دیکھا؟ کوئی سنت مجھ سے چھوٹی، کسی بھی عمل میں سنت چھوٹی؟ بولا کہ حضرت نہیں، یہ تو نہیں دیکھا میں، آپ سنتوں کے بڑے پابند ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنتوں پہ استقامت، پابندی سے رہنا، یہ کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، بعض وقت کرامتوں کو نہیں دکھا، یاد رکھیے کہ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں وی لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت ہونا چاہیے، اس کا غلامی کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے چہروں پر ایک سنت رسول، خاص طور پر داڑھی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایسی اپنے خواہش کی، شوق کی داڑھی نہیں، ایک مشت، کم از کم ایک مشت داڑھی ہونا چاہیے۔ آپ رکھنا چاہیں گے تو گھر میں جو ہے سو اعتراض کریں گے، کبھی امی بولیں گے، کبھی جو ہے سو بہن بولے گی، کبھی کوئی بولیں گے ارے ابھی کیا ہوا، داڑھی رکھنا شروع کر دیا، بڈھا ہو گیا کیا، ابھی بعد میں کرنا، ابھی تیری شادی نہیں ہے، لوگ کیا بولیں گے ایسا۔ آپ جو سو داڑھی رکھیں گے، آپ ٹوپی پہن کے رہیں گے، تو ایسے جو ہے سو آپ کے گھر والے ایسے جملے کسیں گے، تو آپ بے دل ہو کر کیا ہو جاتے ہیں کہ آپ فوری جو اگر رکھنا بھی چاہے تو داڑھی نکال دیتے، ٹوپی پہننا چاہے تو ٹوپی پہننا چھوڑ دیتے، اسلامی لباس پہننا ہے تو وہ چھوڑ دیتے، پینٹ بشرٹ میں آ جاتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، کہ جو شخص جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے اس وقت اگر سنتوں کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایک شہید نے 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک شہید کیسا ہوتا ہے، اس سے تیر لگتے ہیں، تلوار لگتے ہیں، زخموں سے چور ہوتا ہے، زخموں سے جسم چھنی ہوتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سنتوں کو اپناتے ہیں تو اپنا غیر سب کو تم پر حملہ کرتا ہے، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تم جب اسلامی لباس پہنیں گے گھر کے لوگ ہی کہیں گے نہیں نہیں پینٹ بوشرٹ پہ، دعوت میں جانا ہے کرتا پائجامہ نہیں، آج ولیمہ ہے، آج تو سوٹ بوٹ میں جانا ہے۔ ارے یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا لباس آج بنا لیے کہ شادی کے دن شیروانی اور ولیمے کے دن سوٹ۔ ارے یہ کہاں کی روایت ہے؟ یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلامی لباس نہیں ہے۔ تو وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی، ارے لباس لباس ہے، وہ کیا بولتے ہیں ستر عورت ہو گیا تو بس ہے۔ تو کسی نے اچھا جواب دیا، ستر عورت کا ہی نام لباس ہے، تو کبھی ساڑی بھی پہن کے نکلو، اس سے بھی جو ہے سو ستر عورت ہوتی، کوئی پہننے کے لیے تیار ہوتا ہے عورتوں کا لباس پہننے کے لیے۔ مگر آج کل تو ایسا ہو رہا ہے نوجوان عورتوں کے بھی شابہات اختیار کر رہے ہیں، بڑے بڑے بال، چوٹیاں ڈال لے رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ بال بھی بنا رہے ہیں تو کس قسم کے بتا رہے ہیں، ادھر سے کاٹ ادھر سے کاٹ، کاٹ چھاٹ۔ یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، تو اللہ کی لعنت سے بچیے، سنتوں کا اہتمام کیجیے۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ سنتوں پر قائم رہنا
کرامت سے بھی بڑی چیز ہے، حالانکہ کرامت بڑی اہمیت والی ہے، مگر اس کو سمجھانے کے لیے، اس شخص کو سنتوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، جب اپنے نبی کی عظمت کا معاملہ ہے، جب اپنے نبی کی شان کو دکھانے کا معاملہ ہے، جب کوئی ہمارے نبی کی عظمت کو کم کر رہا ہے اور دوسرے نبی کی عظمت کو بڑھا رہا ہے اور ہمارے نبی کی عظمت کو کم کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خاص طاقت کرامت کے ذریعے سے مردے کو زندہ کر کر اپنی نبی کی عظمت کو بلند فرمایا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلمان کے دل میں مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آبرو ما ز نام مصطفیٰ، ہماری آبرو، ہماری عزت، سب کچھ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا۔ ذرا آپ بھی سب مل کے بولیے، نام محمد صلی علی۔ آج کل اس نام سے چڑ ہو رہی ہے نا، اب ہم یہ بولنا چاہے وی لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا۔ ذرا زور سے بولیے، اندر جو جذبہ ہے حضور کے ساتھ اس کا اظہار کریے، ایسا جھجکنا نہیں چاہیے، زور سے بولیے، نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا۔ نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا۔ آؤ ان کا ذکر کریں، آؤ ان کا ذکر کریں، جو ہیں دافع رنج و بلا۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین رضا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔